میں آپ کو بتاؤں, منسٹری آف ریلیجیس افیئر سے مجھے ایک میڈم کی کال آئی اور وہ آفیسر تھی اور مجھے کہنے لگی سر میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں اسلامیات میں. وہ آپ نے ایک ویڈیو کے اندر یہ کئی سال پہلے کی بات ہے, گستاخی کرتی ہے. میں نے کہا کیا گستاخی کی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابوبکر کو بلایا 6 مہینے کے بعد, تو انہوں نے ایک جملہ ان سے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ فضیلت دی ہے, ہم آپ سے حسد نہیں کرتے, لیکن اہل بیت رسول کے ناطے کیا ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس مشورے میں شامل کرتے؟ یہ حدیث بخاری مسلم ہے. اس میں حضرت ابوبکر رو پڑے. تو حضرت علی نے کہا کہ بس دیٹس آل, آپ مسجد میں جائیں, میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا. اور پھر زور کی نماز کے بعد پہلے سیدنا ابوبکر ممبر پہ چڑھے, انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی, اور پھر حضرت علی چڑھے, انہوں نے حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور بیعت کرنے کی اناؤنسمنٹ کی. اب ظاہر ہے میں جب پنجابی لینگویج میں اپنی پبلک کو بتا رہا ہوں تو میں نے اس میں ایک جملہ بول دیا. میں نے کہا حضرت علی کو آپ دیکھیں کہ کتنے کمپرومائزنگ تھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت اب آپ نے یہ سارا بیڑا غرق کر کے یا یہ معاملہ خراب کر کے میرے پاس اب آئے ہیں اور اب آپ اسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ میں بیعت کر لوں, جبکہ آپ اس سسٹم کے بینیفیشری ہو چکے ہیں. یہ حضرت علی نے نہیں کہا. ٹھیک ہے, آج کوئی دنیا دار ہوتا تو یہی کہتا کہ حضرت اب تو آپ سسٹم کے بینیفیشری ہیں. تو اس نے کہا یہ جو آپ نے کہا ہے انہوں نے نہیں کہا, تو یہ بھی گستاخی ہوگی. میں نے کہا پھر قرآن میں لکھا ہے یہ قرآن بکواس نہیں ہے, تو اللہ قرآن کی گستاخی کر رہا ہے. یہ نبی مجنون نہیں ہے, اللہ نبی کی گستاخی کر رہا ہے. یہ نبی شاعر نہیں ہے, یعنی وہ ساری گالیاں رپیٹ کر کے جو کافر دیتے تھے اللہ ان کا ڈینائل کر رہا ہے ایک ایک گالی کو رپیٹ کر کے. تو کیا گستاخی کر رہا ہے بھائی؟ بات اسی طریقے سے سمجھائی جاتی ہے. ان جاہلوں کا کوئی قرآن و سنت سے لینا دینا نہیں ہے. یعنی یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کو گستاخی بنا دیتے ہیں, جبکہ صحابہ کرام اس طرح کی جب ڈسکشن کرتے تھے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں سیدنا علی حضرت عمر کے میت کے اوپر ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید تھی اللہ سے کہ آپ اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملیں گے, رسول اللہ اور حضرت ابوبکر. وہ 2 فرینڈز کہہ رہے ہیں ان کو. اب مجھے بتائیں کیا رسول اللہ فرینڈ ہے حضرت عمر کے؟ وہ تو ان کے پروفٹ ہیں, آقا ہیں. تم اپنے 2 ساتھیوں سے جا کے ملو گے. یعنی حضرت ابوبکر اور نبی الاسلام کو ایک جگہ رکھ رہے ہیں حضرت عمر. اس زمانے میں اگر یہ لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تو کیتا بھائی تو چاہیے سی ایک فرینڈ اور ایک آقا سے جا ملو گے. ان لوگوں کا اتنی سمجھدانی اتنی چھوٹی ہے. پھر حضرت ابوبکر کیا خطبہ دے رہے ہیں, جو تمہیں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. حالانکہ کوئی بھی عبادت نہیں کرتا تھا. فرضی جملہ صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ یہ الفاظ ہے, من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. حضور کی میت پہ یہ کہا جا رہا ہے بجائے یہ کہ کوئی محفل صلاۃ السلام ہوتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ نہیں مرا. لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کہ حضرت ابھی ہمارا زخم بھی ہرا ہے, آپ بجائے حضور کے فضائل بیان کرنے کے آپ الٹا اور پکا کر رہے ہیں کہ نبی مر گئے. اور تارو قادری صاحب کی ویڈیو ریکارڈ ہے, نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ. تو وہ حضرت ابوبکر کو کہہ رہا تھا ابوبکر تو مر جا. تو وہ جی قرآن میں لکھا ہے شہید کو مردہ نہ کہو, اور یہ نہیں لکھا ہوا جو آپ سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شہید کو مردہ گمان نہیں کرنا, وہ اللہ کے حضور زندہ ہے. اللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ شہید کی بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی کیونکہ شہید زندہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب حضرت ابوبکر یہ کہہ رہے تھے کہ نبی مر چکے, جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر گئے, یہ نہیں کہا کہ وصال فرما گئے. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ جیسس کرائسٹ کی طرح تم محمد رسول اللہ کو بھی خدا مان لو, کیونکہ خدا کو موت نہیں آتی اور غیر خدا کو موت آ جاتی. سر آپ کے پہلے سوال سے ایک سوال تھا, بٹ اس کی صرف قانون کا میں اسپیسیفک ہونے کے, آپ نے کہا جج ڈیسائیڈ کر سکتا ہے بلاسفیمی ہے, بٹ ایز پر اسلامک لا اگر ڈیسائیڈ بھی ہو جائے کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے اس کے بعد وہ معافی مانگ لے تو معافی ہے؟ جی معافی کیوں نہیں. قرآن میں لکھا ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 70, اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے. فساد فی الارض کرنے والے کی سزا ہو سکتی ہے. توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے, اور یہ کرتے ہیں. میں آپ کے کیمرے میں یہ بات کروں گا, عمران خان صاحب نے جب ان کی نظر میں گستاخی کر دی نبی الاسلام کی, انہوں نے کہا کہ کافروں نے نبی کو ذلیل کیا, یہ لفظ استعمال کیا تھا نا. کسی مولوی نے کہا کہ عمران خان واجب القتل ہے, سب نے کہا اے عمران خان صاحب توبہ کرو. کیوں بھائی وڈا بندہ کرے تو توبہ کرو, نکاح کرے تو وڑ دو. ان کا دین ایمان یہ ہے کہ اگر آرمی چیف یا وقت کا پرائم منسٹر جس کے پیچھے آرمی کھڑی ہے وہ گستاخی کرے تو اس کو یہ قتل کا نہیں کہتے, اے جی ایک رجوع ریکارڈ کران جی توبہ کرن. اور اگر عام آدمی کرے تو کہتے توبہ قبول نہیں ہے. یہ 2 نمبر لوگ ہیں. ہاں یہ بالکل بےمانی کر رہے ہیں, بڑوں سے ڈرتے ہیں, ان سے توبہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, چھوٹوں کو کاٹ دیتے ہیں. سنس اس پوڈ کاسٹ کے بعد میں نے زندہ رہنا ہی نہیں ہے تو میں پورے سوال کھول کے ہی کریں. تو حنفی لا میں نان مسلم میں تو بلاسفیمی اپلائی نہیں ہوتی, رائٹ؟ جی جی جی. تو ہم تو کرتے ہیں. تو مسلمانوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ گستاخی رسول کی یہ والی سزا نہیں ہوگی. امام حنیفہ کے نزدیک تو یہ والی سزا نہیں ہے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی آڈیو لیک ہو گئی تھی نا, تو بعد میں وہ اس کی صفائیاں دیتے پھر تھے. ایون حنیف قریشی کی بعد میں تو کلیریفیکیشن, حنیف قریشی صاحب تو پھر بالکل ہی وہ تو اور طرف, وہ سزا کے منکر نہیں ہے. انہوں نے اس حوالے سے بات کی تھی, ممتاز قادری کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ ان کا تھا. میرا کوئی اس معاملے میں لینا دینا نہیں ہے. تو میرے بھائی آپ اس میں سے نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کوشچن مجھ سے شہباز شریف کو کرنے چاہیے, یہ کوشچن مجھ سے چیف جسٹس کو, آرمی چیف کو کرنے چاہیے, جن کے ہاتھ میں سلطہ ہے. آپ ایک علمی ڈسکشن, علمی شاوت اپنی پوری کر رہے ہیں, ہم اس میں سے کچھ نکال نہیں سکتے. یہ بڑوں کے فیصلے, ہم ورڈک دے رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ 295C کے اندر یہ شک ہونی چاہیے تھی کہ اگر کوئی توبہ کر لے. یہ انہوں نے انٹینڈڈ چھوڑا ہوا ہے.
اور ویسے سپریم کورٹ کا میں آپ کو بتاؤں ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ اگر کوئی شخص کیٹاگوریکلی ڈینائی کر دے اپنی گستاخی کا اور اس نے کہا کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا تو اس کی بات مانی جائے گی. اور یہی ہے اسلام کی فکر میں بھی. مجھے بتائیں کوئی مسلمان کیسے گستاخی کا سوچ سکتا ہے؟ الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے نا. تو آپ کی نظر میں وہ گستاخی ہے نا, اس کی نظر میں تو نہیں ہے. اگر وہ ریشو پروپورشن کے ساتھ چیزیں لا کے قرآن و سنت سے ثابت کر دے کہ قرآن و سنت میں اس طریقے سے گفتگو ہوئی ہے. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں نقل کیا, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو ذلیل کہا عبداللہ بن ابی نے, اور اللہ نے ان کے الفاظ نقل کیے. پھر اللہ نے کہا کہ عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے. لیکن اس کا جو گستاخانہ جملہ ہے وہ کافروں کے ریفرنس سے تو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. تو اب اس طرح کی جو نقل کفر نہ باشد ہوتا ہے. جب کوئی شخص خود سے توہین کی نیت سے پروفٹ کے لیے کوئی توہین کے الفاظ استعمال کرے جبکہ واقعی وہ توہین کے الفاظ ہوں, یہاں تو اگر آپ یہ کہہ دینا نبی بشر تھے, انسان تھے ہماری طرح کے, تو یہ کہتے ہیں آپ کافر ہو گئے. اس سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا مطلب کیا ہے, تو وہ بتائے گا کہ میں اسپیشی کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے. انسان ہے اے نبی, ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو, بازاروں میں نہ چلتا ہو, اور نہ ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہتے. اللہ نے کہا سارے پیغمبروں کو موت آئی ہے. اب اسپیشی کے طور پر تو پروفٹ ہماری طرح ہوتے ہیں نا, مرتبے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کتنا تختہ مشق بنا کے رکھا اہل حدیث کو, وہابی کہہ کے گالی دی اور کیا کچھ کیا. جی وہابی کہتے ہیں جی وہ نبی ہماری طرح کے انسان ہے. اور ظالموں تم لوگوں نے تو 3 اور 4 صدی ہجری کے بابوں کو اپنا نبی مانا ہوا ہے بغیر نبی کے ہوئے اماموں کو. اہل حدیث تو رسول اللہ کے بعد کسی کی بات کو حجت نہیں مانتے ہیں. ان کو تم عشق رسول سکھاؤ گے, سب سے بڑے گستاخ ہو جنہوں نے اماموں کو اپنا باپ بنا لیا اور محمد رسول اللہ کی امامت چھوڑ دی. انہوں نے اپنے آپ کو حنفی شافعی بالکی حنبلی کہتے ہیں, محمدی نہیں کہتے. اور اہل حدیث وہ ہیں جو قرآن و سنت کے اوپر اتنے اسٹرکٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو اتھارٹی نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ وہ نبی کو اپنی طرح مانتے ہیں. اللہ کے بندوں کو تو تمہارے بابوں کو کوئی شے نہیں سمجھتے ہیں نبی کے مقابلے پہ, تو اپنے آپ کو کہاں لے آئیں گے نبی کے مقابلے پہ. یہ انہوں نے انجیکٹ کیا زہر. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی انسان ہونے میں ہماری طرح ہے, ان کو خدا نہ بناؤ. یہ تو حضرت ابوبکر بھی کہہ رہے ہیں. سر آپ نے